اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک نائٹ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اور اگر آپ نے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ جی میل شو ہو رہی ہوگی میری، اس پہ مجھے آپ سٹوریز اپنی جو ہیں وہ سینڈ کر سکتے ہیں، اور میں نے ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے دیا ہے، آپ مجھے وہاں بھی وائس نوٹ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چلیں کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنے ہیڈ فون یا ہیڈ فری لگا لیں کیونکہ اس کے بغیر کہانی سنتے ہوئے مزہ نہیں آتا۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ میرے ماموں جان جو کہ اب کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں، ان کے ساتھ شہر بہاولپور میں پیش آیا۔ ان دنوں یہ 1970 کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، شاید آپ لوگ تو اس ٹائم پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ 1970 کا واقعہ ہے۔ ماموں جان ان دنوں سی اے کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر بہاولپور کا قدیم علاقہ فرید گیٹ ہمیشہ سے پر رونق رہا ہے۔ رات کے وقت ماموں جان کچھ خریدنے فرید گیٹ آئے، مطلوبہ سامان لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ سردیوں کا دن بھرا موسم تھا، رات کے کم و بیش 10 بجے سے زیادہ کا وقت تھا۔ فرید گیٹ سے نکلتے ہی ان کو سڑک کنارے ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کرتی ایک عورت جو کہ ایک برقع پوش تھی وہ نظر آئی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل روک دیا۔ عورت نے کہا کہ آپ کا احسان ہوگا، مجھے بغداد اسٹیشن تک چھوڑ دیں۔ اس وقت کوئی موٹر سائیکل، رکشہ یا موٹر رکشہ نہیں مل رہا اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ماموں جان کا گھر بغداد اسٹیشن سے 1 کلومیٹر پہلے گلی میں آتا تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بیٹھنے کا کہہ دیا کہ عورت ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میلے والی گلی آ گئی۔ ماموں جان نے بتایا اس کو کہ میرا گھر اسی گلی میں ہے، مگر میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اس ٹائم یہاں کوئی بھی نہیں ہے اور آپ آگے کیسے جائیں گی۔ ماموں نے کہا رحم کر دیتا ہوں، اکیلی ہیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب ماموں جان نے اس کو بتایا کہ یہ میری گلی ہے، پر یہ خاموش رہی، اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور آہستہ آہستہ یہ جگہ سنسان ہونے لگی۔ جو لوگ بہاولپور رہتے ہیں یا بہاولپور دیکھا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پہ پرانے خالی کوارٹر ہوا کرتے تھے اور آبادی نہ ہونے کے قریب تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روک کر ماموں جان نے کہا کہ یہ لیجئے آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، وہاں مجھے اتار دیں۔ ماموں جان نے حامی بھر لی۔ 2 گلیوں کے سامنے سے گزرتے وقت ماموں جان کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پہ وزن بڑھ گیا ہے۔ ماموں جان بولے میری بہن وقت نہیں، اکیلے نہ رات کو نکلا کریں۔ وہ عورت خاموش رہی، کچھ نہ بولی۔ ماموں جان تھوڑا پریشان ہو گئے کہ یہ کوئی جواب کیوں نہیں دے رہی۔ تیسری گلی میں ایک کوارٹر تھا جو کہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عورت بولی بس یہاں روک دو۔ عورت نیچے اتر گئی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہی، مگر یوں لگا جیسے منوں کا وزن پڑ گیا ہو۔ موٹر سائیکل کے آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ موٹر سائیکل رک گیا۔ عجیب سی کیفیت میں ماموں جان نے کہا کہ موٹر سائیکل کو کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ عورت بولی یہاں آ کے آج تک کوئی واپس نہیں گیا، بڑی قسمت والا ہے تو کہ تیری ماں اس وقت تجھ پہ حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک رہی ہے۔ تیرے گلے میں جو تعویذ ہے
وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، ورنہ اب تک میں تیرا خون سارا نکال چکی ہوتی۔ ماموں جان نے کپ کپاتے ہونٹوں سے اعوذ باللہ کہا اور موٹر سائیکل کو ریس دی۔ موٹر سائیکل چلنے لگی اور ماموں جان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کیسے راستہ کٹا، کیسے گھر آیا، گھر آ کے زور زور سے دروازہ بجایا کہ سب کی آنکھ کھل گئی، اور پھر گھر جا کر کچھ حواس بحال ہوئے، گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ بات سنتے ہی نانی امی جی نے کہا کہ ہاں کچھ دیر پہلے تمہارا خیال آیا کہ تم ابھی تک گھر نہیں آئے، تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کے تمہارا تصور کر کے پھونکی تھی۔ اس رات ماموں جان سو نہ سکے تھے۔ جیسے ہی آنکھ لگتی ان کو لگتا کوئی ان کے پاؤں میں انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اس ساری رات پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی رہی، اور پھر صبح گھر والوں نے محلے کی عورتیں بلوا کر آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کروایا تو گھر سے بدبو ختم ہوئی۔ کچھ دن بعد ایک دوست کے ہمراہ دوپہر کے وقت ماموں جان بغداد اسٹیشن تیسری گلی میں اس کوارٹر کو دیکھنے چلے گئے کہ وہاں ہے کیا۔ رات کو تو کوارٹر نظر آ رہا تھا، مگر وہاں جب جا کر دیکھا کوارٹر کا نام و نشان تک نہ تھا، اور وہاں صرف کچرے کا ڈھیر تھا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ یہ انہوں نے مجھے سنائی تھی تو میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں۔ تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہانی کیسے لگی، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو پہ ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔